معروف صحافی اور تجزیہ کار فہد حسین نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں جاری اعصاب کا کھیل اپنے آخری مرحلے میں داخل ہونے کے بعد عروج پر پہنچ گیا ہے اور مقابل فریق ایک دوسرے کو ایک ہائی رسک ہائی ریوارڈ صورتحال میں پچھاڑنے کی تیاری میں ہے۔ تمام فریق پوری طرح تیار ہیں، لیکن اہم ترین سوال یہ ہے کہ پہلا حملہ کون کرے گا، خصوصاً جب دونوں سائڈز پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں فہد حسین کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حالات اس قدر پیچیدہ ہیں کہ بے عملی مزید بے عملی کو جنم دے رہی ہے۔ ہر سیاسی کھلاڑی مخالفین کے ساتھ کھیل رہا ہے اور اتحادیوں کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ ممکنہ نتائج اتنے زیادہ ہیں کہ غصہ بھی آتا ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے۔ فہد حسین کہتے ہیں کہ ایسے میں سوال یہ بھی ہے کہ پتے کس کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب روایتی اسکرپٹ سے ہٹ جاتا ہے۔ بڑے کھلاڑیوں کے ایک پیج سے ہٹ جانے کے بعد پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں ایک ان ہاؤس تبدیلی کے لیے چھریاں تیز کر رہی ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کرے کیا۔ چند تناؤ والے ہفتوں کے بعد پارٹی اب نسبتاً پر اعتماد دکھائی دے رہی ہے کہ وہ اس بلا کو ٹالنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ کابینہ اراکین کو کہتے سنا گیا ہے کہ اپوزیشن کو کوئی اشارے نہیں ملے اور بغیر اشاروں کے پارلیمانی تعداد حکومت کے حق میں ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اشارے کیوں نہیں ملے۔ اس مخصوص تھیوری کو درست ثابت کرنے کے لیے ایک علیحدہ سے پوری تھیوری ہے جس میں اپنی مرضی کے حقائق اپنی پسند سے ڈالے جا سکتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ شریف ابھی بھی قابل قبول نہیں، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی اب بھی اتنی مضبوط نہیں کہ خود کو ایک حقیقی آپشن کے طور پر دکھا سکے۔ یہ بھی کسی حد تک درست ہے۔ پی ٹی آئی نالائکی کی تصویری شکل ہے لیکن اس کی تمنائیں نیک ہے، اسے بھی درست کہا جا سکتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ تجربہ پورا نہیں ہوا، ابھی پچھلے تجربے کے مثبرات پوری طرح سامنے نہیں آئے تو ایک نئے تجربے کے گورکھ دھندے میں کیوں پھنسا جائے۔ یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے۔ فہد حسین کہتے ہیں کہ لہٰذا کپتان حکومت خود کو بہتر محسوس کروانے کے لیے ایسے دلائل دے رہی ہے جس سے یہ خود کو محفوظ سمجھ سکے، کیونکہ اور کچھ اس کے پاس دکھانے کو ہے نہیں۔ ان کے منطق کچھ یوں ہے کہ کوئی اشارے نہیں آئیں گے، جس کا مطلب ہے کہ کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی، جس کا مطلب ہے کہ حکومت اگلا بجٹ پیش کرے گی اور اپنے آخری سال کا آغاز کرے گی، جس کا مطلب ہے کہ تب تک سیاسی تبدیلی کا وقت نکل چکا ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس سال کے آخر میں نئے آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ کریں گے، جس کا یہ مطلب بھی ہے کہ حکومت اپنی 5 سالہ مدت پوری کرے گی، یعنی انتخابات 2023 کی آخری سماہی میں ہوں گے۔ اس سے یہ مراد بھی لی جا رہی ہے کہ حکومت کے پاس ابھی معیشت کو بہتر کرنے، مہنگائی پر قابو پانے، الیکشن مہم کی تیاری کرنے، مزید اپوزیشن رہنماؤں کو جیل میں ڈالنے اور انتخابی مہم کے لیے احتساب کو نعرہ بنانے کے لیے کافی وقت موجود ہے۔ لیکن ہمیشہ کہانی کا ایک مگر تصویر کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے اور اس معاملے میں تو شاید 2 رخ اور بھی ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، مہنگائی فروری کے مہینے میں ریکارڈ بلندی پر چلی جاتی ہے اور پی ٹی آئی کا سیاسی سرمایہ جو تھوڑا بہت بچ گیا ہے اس کو بھی جنگل کی آگ کی طرح جلا دیتی ہے۔ پھر فروری کے اختتام پر پیپلز پارٹی اپنا لانگ مارچ شروع کرتی ہے۔ یہ کراچی سے شروع ہو کر سندھ سے گزرتا ہوا جنوبی پنجاب میں داخل ہوتا ہے، وسطی پنجاب کے سرسبز میدانوں سے جی ٹی روڈ پر پہنچتا ہے اور راولپنڈی اور اسلام آباد کی طرف رخ کرتا ہے۔ یہ میڈیا کے لیے بہترین مناظر ہوں گے، خصوصاً اگر عثمان بزدار حکومت اس کے پنجاب میں داخلے پر اس کو بزور بازو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ بقول فہد، اگر پیپلز پارٹی اتنی تیز ہوئی اور سیاسی طور پر چاقو چوبند ہوئی تو یہ اس مارچ کو پورے ہفتے کا ایک ایونٹ بنائے گی۔ اسٹریٹجک طور پر صف اول کے رہنماؤں کی موجودگی میں ہی صحافیوں ٹی وی سیٹلائٹ ٹرکس کے کارواں کو اپنے ہمراہ رکھ سکے گی۔ اگر اس کام کو صحیح طور پر کیا جائے تو میڈیا کی توجہ اسلام آباد کے ریڈ زون سے ہٹا کر لانگ مارچ پر مرکوز کی جا سکے گی۔ اگر پی پی رہنما میڈیا کے جدید استعمال سے واقف ہوں تو وہ خبرناموں اور لائیو پروگرامز میں جگہ بنا سکیں گے۔ شام کے دوران نئے مواد کے ساتھ احتجاج کے مقام سے براہ راست مواد نشر کیا جا سکے گا۔ ایسا کرنے سے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم سے ان کا بیانیہ چھین کر خود پر توجہ مرکوز کرا سکے گی۔ شدید مہنگائی کے دوران پی ٹی آئی کے خلاف شدید میڈیائی گولہ باری کے ذریعے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا جا سکے گا۔ اس دوران اسلام آباد میں داخل ہونا بھی ایک پروجیکٹ ہوگا۔ پیپلز پارٹی حکومت سے توقع کرے گی کہ وہ صف اقدامات کا استعمال کرے۔ پیپلز پارٹی کے کلیدی رہنما کے مطابق ان کی جماعت ریڈ زون میں داخل ہوگی اور ڈی چوک پر پڑاؤ ڈالے گی۔ اس اسٹریٹجک مقام پر اگر کئی ہزار لوگوں کو چند دنوں کے سیاسی ہنگامے، جلسے، تقریروں اور طے شدہ مزاحمت کے لیے جمع کر لیا گیا تو وہ حکومت کی ایک انتہائی کمزور پوزیشن کے وقت ایک بڑا ماحول پیدا کر سکے گی۔ لیکن فہد حسین کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر پی ڈی ایم احتجاج کرتی ہوئی آن وارد ہوگی اور یہ سب کچھ دہرائے گی اور ایک کمزور حکومت کے خلاف ہزاروں چارج لوگوں کا پہلے سے گرم ماحول میں احتجاج اندیکھے اثرات مرتب کر سکتا ہے اور اندیکھے نتائج پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ مثلاً کے پی میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اس کے فوری بعد ہونا طے ہے۔ جیسے بیٹسمین کے گرد 9 فیلڈرز کیچ لینے کی پوزیشن میں تعینات کر دیے جائیں اور اس پر غلط شاٹ کھیلنے کے لیے دباؤ بڑھایا جائے۔ بقول فہد حسین، یہی وہ وقت ہے جب نواز شریف گگلی کرا سکتے ہیں۔ ان کی جماعت کا ماننا ہے کہ وار کرنے کا ٹھیک وقت
یہی ہے، سال کے آخر میں نہیں اور نہ اس وقت جب وزیر اعظم ایک کلیدی تقرری کر چکے ہوں، بلکہ ابھی ایسا کرنے کے لیے شریف کو ایک ایسی لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا جس کے وہ فطری طور پر حامل نہیں۔ ان کو کچھ یقین دہانیاں کرانا ہوں گی، کچھ مفاہمت کرنا ہوگی اور کچھ ایسی متبادل پیشکشیں بھی کہ جس کے ذریعے ان کی جماعت کسی پہلے سے متاثرہ قوت کو مزید متاثر کیے بغیر اپنی جگہ بنا سکے، یعنی کہ توازن قائم رکھنے کا مظاہرہ۔ اور جماعت کے بہت سے لوگ اس بات پر قائل نہیں کہ نواز شریف اس راستے کا انتخاب کریں گے، لیکن فاہد حسین کہتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو بند دروازوں کے پیچھے ہونے والا سیاست کا کھیل آنے والے ہفتوں میں سڑکوں پر شروع ہونے والے احتجاج کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکے گا۔ اپوزیشن کے مکوں کا ایک کمبینیشن حکومت کو رنگ کی رسیوں سے لگا دے گا۔ چنانچہ یہ ایک اعصاب کا کھیل ہے جو اپنے عروج پر پہنچ رہا ہے، جبکہ ایک دوسرے کے مقابل لوگ ایک دوسرے کو ایک ہائی رسک ہائی ریوارڈ صورتحال میں پچھاڑنے کی تیاری میں ہے۔ لہٰذا ہر ایک فریق پوری طرح تیار ہے، لیکن اہم ترین سوال یہ ہے کہ پہلا حملہ کون کرے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔